وہ مجالس جن میں اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے، وہ محفلیں جن میں اللہ رب العزت کے دین کے تذکرے کیے جائے، وہ محفلیں وہ مجلسیں اللہ رب العزت کے نزدیک بہت قیمتی ہوا کرتے ہیں۔ آج اگر ہمیں اس کا احساس نہیں ہے تو کل قیامت کے دن یہ احساس ہوگا کہ یہ محفلیں یہ مجلسیں کتنی قیمتی مجلسیں تھیں، جبکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مجالس کو دنیا میں ہی جنت کے باغات قرار دیا اور اپنے صحابہ سے فرمایا جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ حضرات صحابہ کرام حیران ہوئے، بھئی جنت کی صفت یہ ہے مارا عین رب، اس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، اس کو کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل پر اس کا کھٹکا تک نہیں گزرا، تو جنت کے باغات دنیا میں کہاں سے آ گئے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مجلس ہے جن میں اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے، وہ محفلیں جن میں دین کی باتیں ہوتی ہو، وہ مجلس ہے وہ محفلیں جنت کے باغات ہیں، اور اس میں ہمارا اور آپ کا تھوڑی دیر شرکت کرنا یہ جنت کے پھل اور میوے ہیں۔ تو حضرات آپ کو بھی اپنی قسمت پر ناز ہونی چاہیے کہ آپ کی شرکت بھی ایک ایسی ہی اجلاس میں ہوئی ہے جہاں برکت ہی برکت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، جہاں نقصان کا کوئی دخل نہیں، خسارے کا کوئی سوال نہیں، کیونکہ یہ کوئی دنیاوی محفل نہیں، سیاسی جلسہ نہیں، سرکاری سمیلن نہیں، مشاعرے کا اسٹیج نہیں، قوالی کا استھان نہیں، نہ تو اس میں کسی بے سر قوالی کا راحت آمیز قوالی ہوگی اور نہ ہی کسی بے شعور شاعر کے بیہودہ شاعری۔ اور چونکہ ہو کہ یہ محفل تو دینی محفل ہے، یہ محفل تو رضائے الہی کے لیے سجی ہے، یہ محفل تو دین اسلام کی سرفرازی کے لیے منعقد ہوا ہے، اس محفل کے مقام کا کیا کوئی اندازہ کر سکتا ہے جس کو ملائکہ رحمت جیسے نورانی مخلوق اپنی جنت سامانیوں کے ساتھ مزین کر رہی ہے اور اپنی نورانیت کے آغوش میں لیے ہوئے ہو؟ فرمایا راست بازوں کے سردار، پاک بازوں کے سرتاج نبی رحمت میں کہ جس مبارک محفل میں ذکر خیر ہوتا ہے اس کو ملائکہ رحمت پروانہ وار آ کر گھیر لیتے ہیں۔ حضرات آج کی اس اجلاس کو انعقاد کرنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں اور امت مسلمہ کے غیور فرزندوں کے سامنے عالم اسلام کے احوال کو بیان کرنا، اور انہیں یہ بتانا مقصود ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں اور خصوصاً اس ہندوستان میں مسلمان کن کن حالات کا شکار ہے، کن کن مسائل سے دوچار ہے۔